الرحمن الرحیم منبر نور پر علماء اہل سنت جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دیر سے سماعت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں جتنا حضرت نے بول دیا، بڑی اچھی تقریریں آپ نے سماعت کی، نعت و منقبت آپ نے سماعت کی، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی مجھ سے قبل بھائی محترم فرید رضا پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا کلام پڑھا۔ ان سے قبل مولانا عرفان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی۔ اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ماما پیچھے بیٹھے ہیں، اگر ہو سکے تو بس آگے تشریف لے آئیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پر مجھے اچھا لگے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہی کچھ مزہ ہی الگ ہے۔ مجھے دیکھ لے اور میں تجھے دیکھ لوں، پھر مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ اور جو بھی حضرات ابھی بیٹھے ہیں اندر، ہو سکے تو صرف 10 منٹ کے لیے تشریف لے آئیں، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ اور بھائی محترم سناواز رضا صاحب سے میری گزارش ہے بالخصوص وہ جلد سے جلد منبر نور پر تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں بھائی محترم توقیر رضا صاحب قبلہ، اللہ ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹی دلوں کے سہارا، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، جگر گوشے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ اور کیوں چمکائے گا؟ وہ اس لیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ اور حشر تک توجہ رکھیں میری طرف، میں نے پہلے ہی بتایا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، صرف 10 منٹ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، اور یا رسول اللہ خاک ہو جائیں گے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا۔ جزاک اللہ۔ یہ انعام بھی دینا نا حضرت میرے آقا کی سنت ہے۔ جب حضرت حسان نعت پاک پڑھ رہے تھے نا تو تب میرے آقا نے نذرانہ دیا تھا۔ منع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، ایک دو بار منع کر سکتے ہیں لیکن زیادہ منع کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ اور دیکھیے ایک حدیث پاک سنیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ نبی کا اخلاق دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا۔ اللہ اکبر، جو بھی دیکھتا تھا نبی کا اخلاق،
کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں. اور ہمارا اسلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے تمہارا پڑوسی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا, محبت سے پیش آنا. لیکن کبھی سوچا ہے اگر ہمارے دروازوں پر کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا آ جائے نا تو ہم موٹے منہ کر لیتے ہیں, ایک نظر ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن ذرا غور کرو میرے بھائیوں, نبی کا کردار دیکھو, میرے آقا کا اخلاق دیکھو. اللہ اکبر, مکہ ہے, مکہ کے اندر اللہ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنا اور ایک جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا. اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا نا آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. توجہ رکھنا عزیزان ملت اسلامیہ, مکہ ہے, مکہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر تشریف فرما ہے. ایک کافر و مشرک میرے آقا کے دروازے پر آ جاتا ہے. آ جانے کے بعد میں میرے آقا کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اللہ اکبر, جیسے ہی اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے میرے آقا باہر تشریف لے کر کے, جب میرے آقا تشریف لے کر کے آئے ہیں اللہ اکبر, اب ذرا غور کرنا مسلمانوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتائیے کیسے آنا ہوتا ہے, کیا بات. اس کافر و مشرک کا سوال سنے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا گھر مکہ سے بہت زیادہ دور ہے اور رات کا ٹائم ہو چکا ہے, میں ابھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا کہ ایک رات کے لیے آپ کے گھر میں رکنے کا میرا انتظام ہو سکتا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو ڈائریکٹ منع کر دیتا, لیکن میرے آقا کا کردار دیکھو, میرے آقا کا اخلاق دیکھو. اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر. اسی مکہ کے اندر غور کرنا, غور کرنے کا مقام ہے. اسی مکہ کے اندر ابو جہل بھی رہتا تھا, اسی مکہ کے اندر کافر و مشرکین بھی رہتے تھے, اسی مکہ کے اندر عتبہ بھی رہتا تھا, اسی مکہ کے اندر عتبہ شیبہ بھی رہتا تھا. لیکن وہ کافر و مشرک میرے آقا کے دروازے پر کیوں گیا؟ اسے تو ابو جہل کے دروازے پر جانا چاہیے تھا, اسے تو عتبہ کے دروازے پر جانا چاہیے تھا. عالم تصور میں اس سے پوچھا گیا او کافر و مشرک بتا تجھے تو عتبہ کے گھر جانا چاہیے تھا, مکہ کے اندر اور بھی کافر و مشرک رہتے تھے, آخر تو میرے آقا کے دروازے پر کیوں گیا؟ تو کہنے لگا جس سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس سے محبت کرنے والا محمد ہوتا ہے, جس سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس سے پیار کرنے والا آمنہ کا لال ہوتا ہے, جس سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس سے محبت کرنے والا عبداللہ کا لخت جگر ہوتا ہے. اللہ اکبر کہنے لگا اللہ اکبر. جب اس منظر کو بریلی کے امام نے دیکھا تو بریلی کے امام خاموش نہیں بیٹھتے, پکار اٹھتے گئے کم زدو گو رضا مفتدی تیرے, کم زدو گو رضا مفتدی تیرے, بے کسوں کا سہارا. اللہ اکبر. دیکھو مسلمانوں غور کرو, اگر آپ نے نبی کے طریقے کو اپنا لیا, نبی کے اخلاق کو اپنا لیا, اللہ اکبر, آپ اگر زندگی میرے آقا کے طریقے سے گزارو گے تو میرے اللہ تو خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے, اگر تم چاہتے ہو اللہ کے قریب ہونا تو میرے آقا کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے. جب ہم مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیں گے تو میرے بھائیوں اللہ جو کہ اپنا محبوب بندہ بنا لے گا, لیکن تب جب نبی کے طریقے کو اپنا لیں گے. میں عرض کر رہا تھا اسے ابو جہل کے گھر جانا چاہیے تھا, لیکن جیسے اس نے میرے آقا کے دروازے کو پکڑا. اب سنیں اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے آپ تشریف لے آئے. جب وہ اندر آیا, اندر آنے کے بعد میں اندر کا معاملہ سنے. دیکھیے میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر لگایا ہے, سبحان اللہ, مبارک ہاتھوں سے, اور اسے 5 بکریوں کا دودھ پلایا, کھانا کھلایا.
کھانا کھانے کے بعد میں دودھ پینے کے بعد میں اب رات کے ٹائم میں پتا اس نے کیا کیا؟ بد ہضمی کی وجہ سے میرے آقا کے بستر پر پیشاب کیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے میرے آقا کے بستر پر پیشاب کیا، صبح میں اٹھا، اٹھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ جلد سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہوں، اگر محمد اٹھ گئے نا تو وہ مجھے جان سے مروا دیں گے، اگر محمد کو پتا چل گیا نا تو وہ اپنے غلاموں سے قتل کروا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بستر سے جلدی اٹھتا ہی اور اٹھنے کے بعد میں بھاگ جاتا ہی۔ اللہ اللہ، راستے میں جا رہا تھا، پتا ہے اسے کیا خیال آیا؟ میری لوہے کی تلوار تو محمد کے گھر رہ گئی ہے، اسے جا کر کے لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوچتا رہا ہے، راستے میں سوچ رہا ہے ابھی تو محمد سو رہے ہوں گے، انہیں کیا پتا چلے گا، جلد سے جاتا ہوں اور لوہے کی تلوار لے کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی میرے آقا کے دروازے پر گیا ہے، اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، پتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ میرے آقا کریم جس نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس مصطفیٰ کے صدقے میں آپ دیکھ رہے ہیں اتنا حسین و جمیل دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اسی نبی کے صدقے میں بنایا ہے میرے رب نے۔ لیکن میرے آقا کریم اسی ناپاک بستر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے ہیں، ان مبارک ہاتھوں سے جن ہاتھوں کے بارے میں میرے امام فرماتا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، مجھے بہرے سماعت پیدا کو سلام۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بستر دھو رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اللہ اللہ، میرے آقا نے پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں، جیسے ہی میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا ہے، گھبرا گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے میں تر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم اس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں میرے آقا نے پتا کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا بتائیے اب کیسا آیا؟ یہ ہے میرے آقا کا اخلاق۔ میرے آقا فرماتے بتائیے اب آپ کا آنا کیسا ہوا ہے؟ کہنے لگا میری لوہے کی تلوار آپ کے گھر میں رہی، اسی کو لینے میرے آقا لوہے کی تلوار لانے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں دی تو پتا گئے میرے آقا نے آخر میں کیا فرمایا؟ جب میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی آپ کا آنا ہو، مکہ میں آنا ہو تو میرے گھر سے تشریف لے کر کے آنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک ہم ہے، اگر کوئی سائل آ جائے نا تو ہمارے چہرے موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائی اگر اللہ کے نام پر کوئی لینے آ رہا ہے نا تو اتنا دو تاکہ اس کی اخراجات پورے ہو جائیں۔ اللہ ہوا جب وہ اتنا جملہ سنا کہ آمنہ کے لال کی زبان سے اتنا جملہ سنا تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، جب بھی آنا ہو میرے گھر ضرور تشریف لے آنا۔ تو پتا پلٹ کر کے کہتا ہے میں اب کہاں جاؤں؟ جب آپ نے اپنا اخلاق دکھا کر میرے دل کی دنیا بدل دی ہے تو اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ مجھے دیر نہ کیجیے، کلمہ پڑھا دیجیے اور اپنا غلام بنا دیجیے۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا، اسلام میں داخل ہوا، اللہ اکبر، آقا کی غلامی کو قبول۔ یہ پیغام دیا ہے میرے آقا نے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، سب سے محبت رکھو۔ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سفید داڑھی والے بہت کم نظر آتے ہیں، پتا کیا بچا گئے؟ آج لوگ اس عمر کو پہنچ نہیں رہے، اتنے حادثے ہو رہے ہیں، اتنی عمر بھی نہیں ہو رہی، لیکن جتنی بھی زندگی ہے نا اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارو۔ وقت تو اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ ایک بات مجھے بہت خوبصورت یاد آ رہی ہے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو سنائی جائے گی۔ بس ایک شعر سن لیں، حالات کے قدموں پر کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پر کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا زمیں پر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پر کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا زمیں پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شور سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا اس محفل کی برکت سے ہمارے مرحوم دادا، نانا اور مرحوم ماما کی بے حساب مغفرت فرمائے، مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔